بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال کیا جائے جس سے ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس یہودی عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس کے مطابق یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آج کے دور کے فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا اور یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت ہی کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے یہاں پر تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے رد عمل میں اوسا ہو کر ٹائٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم فلسطین پر حملہ کر کے فلسطین کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ اس دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی یہاں رہ گئے تھے وہ فلسطین سے ہجرت کر گئے۔ یوں صرف عیسائی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، صرف وہی فلسطین میں باقی رہ گئے۔ اس زمانے میں دقیانوس نامی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا، لہٰذا اس کے دور میں موجود عیسائی لوگوں پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں اور ان کے چند حواریوں کو ایک روز اس نے اپنے دربار میں بلا لیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں چند روز کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی کہ عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ ناظرین، عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ کہف میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ اس بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اس شہر میں رہتے ہوئے عیسائی تعلیمات کو جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس بادشاہ ان کو قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہوں نے شہر چھوڑ کر بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پر بھروسہ کر کے شہر چھوڑ کر نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے ساتھ کوئی فیصلہ کرے گا اور ہمارے لیے کوئی نیا راستہ بنائے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں اسی غار میں جا کر سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا، یعنی 300 سال تک وہ اس غار میں سوتے رہے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ اس غار کے اندر موجود ہیں، تو وہ غیظ و غضب کا شکار ہوا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس غار کو ایک سنگین دیوار لگا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اس غار میں رہ کر ہی مر جائیں اور کبھی باہر نہ آ سکیں۔ اس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر کندہ کروا کر رکھ دیا اور اسے تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھ دیا، اور اسی طرح سے ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 ہجری میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ اس زمانے کے بعد یعنی 446 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 88 سال تک شان و شوکت سے حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ چکی تھی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرائے جانے کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر بیدروس نامی بادشاہ انتہائی رنجیدہ ہوا اور ایک روز اپنے مکان کی تنہائی میں جا کر بند ہو گیا۔ یہاں پر وہ اللہ پاک سے دعا کرتا رہا کہ اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اور ایک خدا کے ہونے کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، لہٰذا ایک روز ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چراتا ہوا اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھی جس میں اصحاب کہف موجود تھے اور اس میں سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گرا دیا۔ اس دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور خوف طاری ہوا اور گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ پاک کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے سلام و کلام میں مصروف ہو گئے۔ جب انہیں بھوک لگی تو اپنے ایک ساتھی جس کا نام یملیخا تھا، اس سے کہا کہ تم بازار جا کر نہایت خاموشی سے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤ
اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ جب شملیخا غار سے نکل کر بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر طرف اسلام کا چرچا اور بول بالا نظر آ رہا ہے، حتیٰ کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخا ایک دکان پر پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا اور کھانے کے بدلے میں دقیانوس کے زمانے کا ایک سکہ ان کو دیا، جو کہ ظاہر 300 سال پہلے کا تھا اور اب بند ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس کو پہچاننے والا بھی کوئی نہ تھا۔ دکاندار نے یہ سکہ دیکھا تو اس کو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخا کو سپاہیوں کے سپرد کروا دیا تاکہ وہ اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کریں۔ یوں سپاہیوں نے یملیخا کو پکڑ لیا اور ان سے سوال جواب کرنے لگے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں ہے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ میرے پاس کوئی خزانہ موجود نہیں ہے، یہ میرا ہی روپیہ ہے۔ تو سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے جبکہ تم تو ابھی جوان ہو، لہٰذا سچ سچ بتاؤ کہ معاملہ آخر کیا ہے تاکہ اس کا کوئی مناسب حل نکالا جا سکے۔ جواب میں یملیخا نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے یہ سنا تو جواب دیا کہ آج اس روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا تھا، مگر وہ بت پرست تھا۔ یہ جواب سن کر یملیخا ششدر اور حیران و پریشان رہ گئے اور بتایا کہ ابھی کل ہی تو اس کے شر سے ہم اپنی جان اور اپنا مال بچا کر نکلے تھے اور میں اور میرے ساتھی ایک غار میں جا کر چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی ابھی بھی اس غار میں موجود ہیں۔ تم لوگ میرے ساتھ چل کر خود کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ جب سپاہی اور کثیر تعداد میں شہری اس غار تک پہنچے تو اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے کہ انہوں نے آنے میں بہت دیر کر دی اور شاید یملیخا کو بادشاہ نے گرفتار نہ کروا لیا ہو۔ جب غار تک بہت سے لوگ پہنچے اور شور و غل کی آوازیں آنے لگیں تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے اس غار تک آ پہنچے ہیں، لہٰذا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار تک پہنچ کر وہ تانبے کا صندوق برآمد کر لیا تو اس میں سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس میں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے، اور دقیانوس بادشاہ نے غصے میں آ کر اس غار کا منہ بند کروا دیا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا حال یہاں سے معلوم کر سکیں۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے اور جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اصحاب کہف کی اطلاع دی۔ بدروس بادشاہ نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اپنے عمرہ اور عمائدین شہر کے ساتھ اس غار پر پہنچ گیا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے تمام واقعہ بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ میری دعا قبول ہو گئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے، اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں چلے گئے اور دوبارہ وہیں جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو موت دے دی۔ بادشاہ بدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنا کر اصحاب کہف کی لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ بدروس بادشاہ نے غار کے اوپر ایک مسجد بھی بنا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ دوستوں، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جبکہ 8واں ان کا کتا تھا، جبکہ ان کے ناموں میں بھی کافی اختلاف موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ تھے: یملیخا، مخشنہ، مشلینہ، مرموش، گورنوش، شازنوش، اور 7واں ایک چرواہا تھا جو ان کے ساتھ چل پڑا تھا، جس کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، جبکہ ان لوگوں کے کتے کا نام کتیر تھا۔ دوستوں، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا؟ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال کا وقت گزر گیا؟ سائنسی طور پر اگر اس کی وضاحت کریں تو ایسا تب ممکن ہو سکتا ہے جب تھیوری اور ریلیٹیوٹی کے مطابق اس غار میں جہاں اصحاب کہف لیٹے ہوئے تھے، اس جگہ کا گریویٹیشنل فیلڈ غار سے باہر موجود جگہوں سے بالکل کم ہو گیا ہوگا یا پھر بالکل ختم ہو گیا ہو، لہٰذا ان کے لیے وقت رک گیا تھا، جبکہ ان کے آس پاس کا تمام وقت چلتا رہا۔ بظاہر ایک ہی فریم آف ریفرنس کے ہوتے ہوئے ایسا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے، مگر تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے لیے، جس کے ہاتھ میں دنیا اور آخرت کا نظام ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ یہ تو محض انسانی سوچ کی حدود ہیں
جبکہ اللہ پاک کے لیے سب کچھ کن فیکون کی دوری پر ہے۔ دوستوں، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک پڑھنا مت بھولیے گا۔